خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی محمد از تمی خواہم خدارا خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان مائی طاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے اوپر خصوصی کرم نوازی فرمائی کہ ان کے اندر اپنا محبوب پیغمبر مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ السلام اگر تشریف نہ لاتے ہمیں ہدایت نہ ملتی، شریعت نہ ملتی، دین نہ ملتا، اسلام نہ ملتا، قرآن نہ ملتا، پیغمبر کی سنت نہ ملتی۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے حضرت نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ملا ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت آئی تو پھر دنیا میں ہدایت آئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں جہالت تھی، ظلم تھا، اناد تھا، کفر تھا، شرک تھا، بے دینی تھی، تحقیق تمدن اخلاق کا نام و نشان نہیں تھا، انسانیت نہیں تھی، شرافت نہیں تھی، بلکہ بے دینی کا دورہ تھا۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا تھا، خدا کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں تھے، بتوں کے آگے جھکتے تھے، غیروں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، قانون نہیں تھا، دستور نہیں تھا، مستقل آئین نہیں تھا، اعلیٰ نظام حکومت نہیں تھا۔ اس لیے کچھ بصیرت والے لوگ وہ یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ اپنا ہادی بھیج، اپنا پیغمبر بھیج، مہربانی فرما، ایسی شخصیت کو بھیج جو ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں دین کا راستہ دکھائے اور تیری ذات کا تعارف کروائے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، ایسی ناگفتہ بے کیفیت میں، ایسے برے حالات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، پیارے نبی دنیا میں آئے تو کائنات میں دین اسلام کا انقلاب آ گیا۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہر طرف خزاں ختم ہو گئی، بہار ہی بہار آ گئی، دین کی بھی بہار، اسلام کی بھی بہار، شریعت کی بھی بہار، ہدایت کی بھی بہار، نبی کی سنت کی بھی بہار۔ اس وجہ سے شاید ربیع الاول کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں پہلی بہار ہے۔ تو پیغمبر آئے تو دنیا میں بہار آ گئی۔ شاید اس وقت جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو موسم بہار کا ہوگا، تو ربیع الاول اس نسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ بہرحال بڑی بہار یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ربیع الاول میں، آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر 40 سال تک آپ نے مکہ مکرمہ میں خاموش زندگی گزاری، نبوت کے اظہار کی اجازت نہیں ملی تاکہ لوگ پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں، نبی کے اخلاق کو دیکھیں، پیغمبر کے افعال کو دیکھیں، نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، میرے پیغمبر کی شرافت کو دیکھیں، امانت، دیانت، صداقت، لیاقت، متانت کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ لوگ نبی کو 40 سال دیکھتے رہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کسی آدمی کو کوئی ایک عیب بھی نظر نہ آیا۔ لوگ بڑے متاثر ہوئے، آپ کو صادق امین کہنے لگے، امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے اور اپنے جھگڑوں کا فیصلہ پیغمبر سے کراتے تھے، نبی علیہ السلام کا فیصلہ مانتے تھے۔
تو آپ کو بڑی عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تو 40 سال جب آپ کی عمر مبارک ہو گئی، بعض کہتے ہیں 40 سال 6 مہینے، رمضان کا مہینہ آیا، تاریخ تھی 17، اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی کا آغاز کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت جیسے عہدے سے سرفراز فرما کر اس کی خوشخبری سنائی۔ بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام غار میں تھے، وہاں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس غار کا نام کیا ہے؟ غار حرا۔ کیا نام ہے؟ بہت بلندی پر ہے وہ پہاڑ، مکہ مکرمہ کے اندر، تو آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہاں جانے کا موقع دیا اور میں نے وہاں اوپر چڑھ کر دیکھا ہے، ایک عجیب نظارہ ہے، عجیب کیفیت ہے۔ اور اس غار کے اوپر باہر نکل کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب غور سے دیکھا تو وہاں سے سیدھے حرم مکہ کے مینار نظر آتے ہیں۔ تو پھر میں نے وہاں اندازہ لگایا کہ اس غار کا جو رخ ہے، اندر جو آپ کا وہ مصلی عبادت تھا، اس کا رخ بھی سیدھا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ تو وہاں آپ عبادت فرماتے تھے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے ایک بہترین قیمتی تاج لائے جو موتیوں سے مرصع تھا۔ وہ تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا تاجدار بنا دیا۔ پھر پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا، انوارات منتقل ہو رہے تھے۔ تو پہلی آیتیں یہ شروع ہو گئیں نزول میں، جو قرآن کی پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ بس یہ وحی آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر نیچے اترے اور اپنے گھر تشریف لائے۔ یہ حال اپنی گھر والی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ آدمی کا سب سے بڑا رازدار یا عورت کا سب سے بڑا رازدار اس کا خاوند ہوتا ہے، اور خاوند کا سب سے زیادہ راز اپنی اہلیت سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ سے آ کر اس غار کی اس وحی کی کیفیت بیان کی۔ ایسے کوئی ہستی آئی تھی اور مجھے سینے سے لگایا اور یہ کلام پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آ کر یہ وحی اتاری تو آپ سے کہا اقرأ، پڑھ۔ اقرأ کا معنی کیا ہے؟ پڑھ۔ اس میں بھی ایک بڑا راز ہے، بڑا نکتہ ہے، بڑا ایک موتی چھپا ہوا ہے، بلکہ اس میں ایک بہت بڑی حقیقت پنہاں ہے۔ ایک حقیقت پنہاں ہے کہ انسان کی جو عظمت اور کامیابی اور ترقی کا راز ہے وہ پڑھنے میں ہے۔ ورنہ یوں کہا جاتا بھائی اللہ پر ایمان لے آ، یا یوں کہا جاتا کہ اللہ کو یاد کر، اذکر اللہ، یا آمنو باللہ، یا اللہ کا شکر ادا کر، یا یوں ہوتا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر۔ نہیں، پہلا لفظ، پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ، پڑھ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ پڑھیں، یعنی تمام ترقیوں کا جو راز ہے وہ پڑھنے میں ہے۔ علم حاصل کرو گے تو انشاءاللہ ترقی کی منازل طے کر لو گے۔ تو آپ حضرات بھی اس پر غور کیا کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، دین پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، ساری عظمتیں اسی میں پوشیدہ ہیں۔ تو آپ سے کہا پڑھ، تو جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو کسی استاد کے پاس گیا نہیں ہوں، میں نے تو کوئی مدرسہ دیکھا نہیں ہے، میں تو کسی سکول میں داخل ہوا نہیں ہوں، اور تو کہتا ہے پڑھ، میں کیسے پڑھوں؟ یہ معنی صحیح ہے، یہ معنی صحیح ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں ہے، میں کسی استاد کے پاس گیا ہی نہیں ہوں، خدا نے جانے بھی نہیں دیا تھا۔ لیکن دوسرا معنی جو ہمارے اکابر نے لکھا ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ ما انا بقارئ کا معنی ہے کیف اقرا، میں کیسے پڑھوں؟ تو کہتا ہے پڑھ،
میں کیسے پڑھوں؟ مقصد یہ تھا کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے پڑھ، یہ کلام اتنا زبردست ہے اور اس میں اتنا روب اور دبدبہ ہے کہ اس کلام کے روب کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکتا۔ کیف اقرا، میں کیسے پڑھوں؟ تو جب آپ نے یہ کہا کہ بھئی اس میں بڑا روب ہے، اس کلام میں بڑا دبدبہ ہے، تو میں کیسے پڑھوں؟ تو پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ کے کلام کے روب کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، اب ان سے کیسے درخواست کروں؟ تو اللہ پاک نے پھر اپنا نام ساتھ لیا، میرا نام ساتھ لے، میرے نام کی برکت سے پڑھے گا۔ تو پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو جب اللہ پاک کا نام مبارک آیا، اس کی نسبت سے بات آئی، تو زبان نبوت سے یہ کلام جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، بڑی عجیب چیز۔ تو آپ نے وہ کیفیت پھر حضرت خدیجہ سے بیان کی، یہ صورتحال ہے اور اس طرح کا کلام مجھ پہ جاری ہو گیا، لیکن اس کلام میں بڑی ہیبت تھی اور اس میں بڑی لذت بھی تھی۔ تو وہ لذت تو ابھی تک باقی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ دبدبہ اور روب اور ہیبت بھی میرے اوپر وہ چھائی ہوئی ہے، ہیبت تو عجیب کیفیت ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل پہناؤ، میرے اوپر کمبل ڈالو، سردی محسوس ہوتی ہے اور میں کچھ وہ روب محسوس کرتا ہوں۔ تو سیدہ نے آپ کو کمبل پہنایا اور پھر بڑی عجیب تسلی کے الفاظ بتائے۔ اب دیکھیں، وحی اتر رہی ہے، نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی جو ہیبت ہے وہ طاری ہے اور تسلی دینے والی ایک خاتون ہے۔ خاتون اگر اعلیٰ مقام پر ہو تو اس کی بھی بڑی شان ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ تو وہ عورت خاتون جو ہے سیدہ خدیجہ جیسی ہو تو کیا بات ہے۔ تو اماں خدیجہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی اور قسم کھا کر فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ پاک آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، حق کے راستے کی تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں، دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، لوگوں کی عزت کرنے والے ہیں۔ جو آدمی مخلوق کا اتنا خیر خواہ ہو، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کامیاب ہوں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ لیٹیں، تشریف فرما ہوں، آرام کریں۔ میرا چچا زاد بھائی بڑا عالم ہے، میں اس سے جا کر پوچھ آتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا تھا تو لوگ علماء کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس وقت بھی ایسا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ مسائل حل کرنے والے کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ حضرت ورقہ بن نوفل اس کے پاس آئیں، وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، کافی سن رسیدہ تھے، کہتے ہیں آنکھوں سے ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، بہت بوڑھے تھے اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھے۔ تو ان کے پاس سیدہ خدیجہ گئیں، انہیں جا کر حال سنایا، اس طرح کی کیفیت میرے خامد کے ساتھ ہو گئی ہے، آپ بتائیں کوئی اثر تو نہیں ہو گیا، کوئی جادو تو نہیں ہے، کوئی سحر تو نہیں ہے۔ تو حضرت ورقہ ان کی بات سن کر بھانپ گئے کہ جس نبی آخر الزمان کی ہماری کتابوں میں پیش گوئی ہے اور ہم اس نبی کے انتظار میں ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ پیغمبر تشریف لے آئے ہیں۔ بعض لکھتے ہیں حضرات کہ حضرت ورقہ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا جاؤ اور میرے بھتیجے کو میرے پاس لاؤ، میں ان کی اپنی زبانی سنوں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو پھر حضرت ورقہ کے پاس لے گئیں۔ آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں، وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں لیکن بہت بڑے عالم ہیں، انہیں اپنا حال سناؤ، وہ بتائیں گے کیا معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ حضرت ورقہ کے پاس گئے اور ان کو جا کر حال سنایا کہ غار میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، چل نہیں سکتے تھے اور آنکھوں سے رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ فرمایا خدیجہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے خامن کو نبوت کا تاج پہنا دیا ہے۔
اس کے پاس وہ ناموس آیا ہے جو جناب موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی وہ فرشتہ آیا ہے اور وہ پیغام لایا ہے، وہ وحی اتر چکی ہے، اور آپ پریشان نہ ہوں۔ بلکہ اس نے چند باتیں اور بھی بتائیں جن میں دو باتیں بڑی قابل ذکر ہیں۔ ایک بات اس نے یہ بتائی کہ اے پیغمبر، جب آپ توحید بیان کریں گے اور لوگوں کی رسومات اور شرک کی مذمت کریں گے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے، اور وہ لوگ آپ کو مکے سے نکال دیں گے، آپ کو ہجرت پر مجبور کریں گے۔ بلکہ حضرت ورقہ نے پھر اپنی تمنا کا بھی اظہار کیا، وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب لوگ آپ کو مکے سے نکالیں گے، آپ ہجرت کر کے چلے جائیں گے، کاش میری زندگی وفا کرتی، میری جوانی ہوتی، اے پیغمبر میں آپ کو اکیلا نہ چھوڑتا، میں ہجرت میں آپ کا رفیق بنتا، میں ہجرت میں آپ کا ساتھی بنتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ورقہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی میرا، اس کا بندوبست میں نے خود کر لیا۔ میرے نبی کے لیے ہجرت کا جو ساتھی بنے گا، میں نے فیصلہ کر دیا وہ ابو بکر صدیق بنے گا۔ تو نبی کے لیے ہر چیز کا بندوبست اللہ نے خود کیا ہے، نبی کو جس چیز کی ضرورت تھی انتخاب اللہ نے خود فرمایا ہے۔ تو ہجرت کا جو ساتھی ہے وہ اللہ نے چنا ہے ابو بکر صدیق۔ دوسری بات جو ورقہ نے کہی وہ بھی بڑی قابل غور ہے۔ حضرت ورقہ نے فرمایا اے پیغمبر، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب آپ باقی دین کے احکام لوگوں کو بتائیں گے، ایک وقت وہ آئے گا آپ لوگوں کو حکم کریں گے، اللہ پاک آپ کو اجازت دیں گے، آپ حکم کریں گے وَإِنَّكَ لَتُؤْمَرُ بِالْجِهَادِ، آپ لوگوں کو جہاد کا حکم کریں گے کہ جہاد کرو۔ آج جہاد کا نام آ جائے نا، بعض آدمی کو پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جہاد ہمیشہ سے حکم رہا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں پیغمبر کی ابھی نبوت کا اظہار ہو رہا ہے، ابھی پہلے دن ہیں، پہلے دن، اور حضرت ورقہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّكَ لَتُؤْمَرُ بِالْجِهَادِ، آپ کو جہاد کرنے کا بھی حکم ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے جہاد دین کا ایک اہم حکم ہے، اور اس کے ذریعے دین کی سربلندی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہاد میری امت کی سیاحت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جہاد دین کی کوہان ہے۔ کوہان سمجھیں دے ہو تو نہیں سمجھیں دے ملتان والے کوہان، اور سمجھیں دے جرا اٹھ رکھیں دے، اٹھ دی کوہان ہونی، کوہان وہ جو کوہان ہوتی ہے وہ اونٹ میں سب سے اونچی ہوتی ہے، بلند ترین ہوتی ہے، جیسے چوٹی ہوتی ہے نا پہاڑ کی۔ نماز بھی بلندی ہے، روزہ بھی دین کی بلندی ہے، زکوٰۃ بھی دین کی بلندی ہے، حج اور عمرہ بھی دین کے بلند احکام ہیں، لیکن اسلام کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے نا وہ جہاد ہے۔ جب جہاد ہوگا دین سر بلند ہوگا، اور جب جہاد ہوگا مسلمانوں کی عزت محفوظ رہے گی، ملک بھی محفوظ رہے گا، اور اسلام ترقی کرے گا، ملک کی حفاظت ہوگی، اور اسلام سر بلند ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی دشمنان اسلام نے، اعداء دین نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ جہاد، یہ جہاد۔ اور آج بھی کفار جس سے خائف ہے وہ یہی جہاد ہے۔ تو بہرحال حضرت ورقہ نے یہ خوشخبری سنائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ مطمئن ہو کر واپس تشریف لائے، اور گھر جب آئے تو پہلے نبی کا خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، اور پہلے نبی کا حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا۔ پہلے مومن ہیں یہ لوگ، پہلے دن کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وہ وحی کا آغاز ہوا اور وہ نبوت کا اعلان ہوا، یہ دن سوموار کا تھا۔ کون سا دن تھا؟ ربیع الاول کی تاریخ کا تو پتہ نہیں ہے کون سی تاریخ تھی، بعض نے 9 ربیع الاول لکھی ہے، بعض نے 11 لکھی ہے، بعض نے 12 لکھی ہے۔ تو تاریخ سے ہمارا کوئی عقیدہ عمل بھی وابستہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے تاریخ تو محفوظ نہ کی لیکن دن کو محفوظ کیا۔ دن کون سا تھا؟ اور یہ بڑی عظمت والا دن ہے، نبی کی پیدائش کا دن سوموار ہے،
اور نبوت کا دن بھی سوموار ہے، اور وحی کے آغاز کا دن بھی سوموار ہے، اور نبی علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینے ہجرت کی تو دن سوموار تھا، جب آپ مدینے آئے تو دن سوموار تھا، اور جب نبی علیہ السلام کی رحلت ہوئی، وفات ہوئی تو بھی دن سوموار کا تھا، جب ابو بکر صدیق کی رحلت ہوئی اس وقت بھی دن سوموار کا تھا، اور حضور علیہ السلام سوموار کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ذالک اليوم الذی ولدت فیہ، میں اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ شکرانے کا دن ہے، یہ شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دن ہے کہ میں اپنی پیدائش کے دن شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے، حدیث میں ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا، عید والے دن روزہ جائز نہیں ہے، عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے شریعت میں۔ تو ہمارے جو بعض دوست نادانی میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول یہ عید ہے یا عید میلاد النبی ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اگر یہ عید ہوتی تو پیغمبر اس دن روزہ کبھی نہ رکھتے، روزہ تو عید والے دن ممنوع ہوتا ہے، خوشی کا دن ہے، ہم دل میں خوشی سمجھتے ہیں، شکرانے کا دل ہے، اللہ نے کرم فرمایا، اس دن اپنے پیغمبر کو ہماری طرف بھیجا، دل ہمارا خوش ہے، لیکن عید نہیں ہے۔ عید اصل میں ایک شرعی اصطلاح ہے، اس کے مخصوص دن ہیں، وہ اسلام میں صرف 2 دن ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تیسرا کوئی دن نہیں۔ عید کے اپنے احکامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ آغاز ہوا اور پھر نبوت آ گئی، اور جب نبوت آئی تو پھر کائنات میں انقلاب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر بڑی مہربانی کی ہے، اور میں نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے ان کے اندر اپنا نبی بھیجا ہے۔ اگر نبی نہ آتے تو پھر کچھ بھی نہ آتا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے 40 سال کا وقت تو پہلے مکے میں گزارا ہے، قرآن آیا ہے؟ قرآن تو نہیں آیا۔ 40 سال تو آپ نے پہلے گزاری ہے، لیکن شریعت نہیں آئی، ساری زندگی پہلے گزاری ہے، شریعت نہیں آئی۔ اور ابو بکر صدیق پیغمبر کا پرانا دوست تھا، لیکن نبوت کے آنے سے پہلے ابو بکر بھی صدیق نہیں بنا، یار تو پرانا تھا۔ عمر بھی فاروق نہیں بنا، عثمان بھی وہیں رہتا تھا، علی المرتضیٰ بھی وہیں تھے، لیکن ان کو یہ مقام نہیں ملا۔ مقام تب ملا ہے جب نبوت آئی ہے، نبوت آئی ہے تو ہدایت آئی ہے، نبوت آئی ہے تو پھر کلمہ آیا ہے، نبوت آئی ہے تو پھر قرآن آیا ہے، نبوت آئی ہے تو پھر اسلام آیا ہے، نبوت آئی ہے تو پھر انقلاب آیا ہے، پھر جو ہے وہ جہالت ختم ہو گئی، پھر ہدایت آئی ہے، اور جب نبوت آئی ہے پھر اسلام آیا ہے، اور جب نبوت آئی ہے پھر کلمہ آیا ہے، جب نبوت آئی ہے پھر شرک ختم ہو گیا ہے، پھر توحید آئی ہے، پھر نبوت آئی ہے، رسالت آئی ہے، اور اسلام والے عقائد آئے ہیں، اور پھر اسلام والے اخلاق آئے ہیں، ساتھ ساتھ پھر اسلام والے اعمال آئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے پھر ابو بکر صدیق بنا، حضرت عمر فاروق بنا، حضرت عثمان ذو النورین بنا، حضرت علی المرتضیٰ بنا، حسن حسین وہ جنتی بنے، بلکہ جنتی جوانوں کے سردار بنے، بلال جیسا غلام بھی وہ جنت کا وارث بن گیا۔ یہ ساری نعمتیں نبوت کی برکت سے آئی ہیں، اور پھر نبوت کی برکت سے اللہ نے پیغمبر کی جو زندگی ہے اسے سیرت بنایا ہے، نمونہ نبی کی جو زندگی ہے۔ سیرت کہتے ہیں طریقے کو، سیرت کہتے ہیں طریقہ، زندگی، اعمال، افعال، اخلاق، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، عبادات، معاملات، اخلاقیات، سیاسیات، یہ ساری چیزیں نبی کی سیرت ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو نمونہ بنایا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں شاید اس بات کو، سیرت کا تذکرہ نہیں کرتے، حالانکہ ساری بات تو سیرت سے وابستہ ہے۔ میلاد میں تو کوئی لائق عمل چیز نہیں ہے، لائق عمل چیز جو ہے وہ سیرت میں ہے، لیکن لوگ گھبراتے ہیں، بھئی سیرت بیان کریں گے پھر تو ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، داڑھی بھی رکھنی ہوگی، سچ بھی بولنا ہوگا، حرام سے بھی بچنا ہوگا، بے حیائی کو بھی چھوڑنا ہوگا، یہ تو مشکل کام ہے۔ تو شیطان کہتا ہے بھئی سیرت کا تذکرہ نہ کرو، ساری بات زندگی سے ہے۔
نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، نبی علیہ السلام کی عبادات کیسی تھیں، نبی علیہ السلام کے معاملات کیسے تھے، حضرت نبی کی زندگی کیسی تھی۔ اتنی بہترین زندگی ہے آقا کی جس کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، ہم نے اس سے رہنمائی لینی ہے۔ بہت عنوانات ہیں، آپ کی زندگی اتنی زبردست زندگی ہے اور اتنی جامع زندگی ہے، ایک لمحے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ ایک عنوان نبی علیہ السلام کی مبارک حیات میں ایک چیز بڑی نمایاں تھی، آپ کی زندگی سادہ تھی۔ سبحان اللہ۔ کیا تھی؟ سادہ۔ ہم لوگ تکلفات میں پڑ گئے ہیں، نبی کی زندگی سادہ، ہر معاملے میں سادگی، ہر معاملے میں سادگی، ہر معاملے میں سادگی، اور سادگی میں سہولت بھی ہے اور عافیت بھی ہے۔ آپ حضرات نبی کی سیرت کو اپنائیں اور اپنے اندر سادگی کو لائیں۔ اگر تکلفات میں پڑیں گے آپ الجھ جائیں گے، پریشان ہوں گے، ہر لحاظ سے پریشان ہوں گے۔ کوئی کام بھی آپ نے کیا ہے سادگی سے کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا جو لباس مبارک تھا بالکل سادہ تھا۔ جب آپ کی رحلت ہوئی، ایک موٹی چادر، موٹے کپڑے کا کرتا مبارک اور موٹی چادر، اس کا تہبند مبارک آپ نے باندھا ہوا تھا، موٹا کپڑا تھا، اس میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ اور نبی علیہ السلام کا جو بستر تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ چمڑے کا بستر تھا۔ کس چیز کا؟ چمڑے۔ اور چمڑے کا بستر تھا اور اس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ یہ آپ کا بستر تھا، آپ کا گدا تھا، ایک موٹا سا کمبل تھا جسے آپ اوڑھا کرتے تھے، کبھی اوپر ڈال لیتے تھے، کبھی نیچے بچھا لیتے تھے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابن مسعود، حضرت عمر جیسے صحابہ سے کئی روایات میں یہ بات آئی ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا پیغمبر جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات نظر آ رہے ہیں، نرم گدا نہیں ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے دنیا آخرت کے سردار ہیں لیکن آپ کا بستر مبارک نرم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے جنت اور آخرت میں بہترین لباس تیار کیے ہیں۔ اللہ ہمیں جنت کا بستر عطا کرے گا، دنیا کا ہے تو گزر جانے والی ہے جنت۔ کھانا مبارک آپ کا بالکل سادہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں آخر وقت تک آپ جو کی روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارے ہاں جو چکی تھی وہ میں جو پیستی تھی اور ہمارے گھر میں آٹا چھاننے والی چھانی نہیں تھی۔ جو پیس کر اس میں اوپر بڑے بڑے تنکے نظر آتے تھے تو میں پھونک مار دیتی تھی، وہ تنکے اڑ جاتے تھے، نیچے جو آٹا بچتا تھا میں گوندھ کر وہ روٹی پکا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیتی تھی۔ آپ تناول فرما۔ حضرت انس فرماتے سبزی ترکاری میں آپ کو کدو مبارک زیادہ پسند تھا، میں دیکھتا تھا کہ آپ سالن سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کر بڑے شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ بالکل سادگی ہے، لباس سادہ، خوراک سادہ، کھانا پینا سادہ، بستر سادہ، رہائش بالکل سادہ، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو ازواج مطہرات کو دیے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا حجرہ تو اتنا چھوٹا تھا کہ میں سوتی تھی، نبی علیہ السلام آرام فرماتے تھے اور رات کو آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، خاص کر جب تہجد میں اٹھتے تھے تو مجھے نہیں جگاتے تھے کہ بھئی ساتھ والے آدمی کو آدمی کیا بیدار کرے یا اسے بے آرام کرے، تو مجھے نہیں جگاتے تھے کہ اٹھ جا یا یہاں سے پاؤں ہٹا لے اور جگہ تنگ ہے میں سجدہ کیسے کروں گا، بلکہ فرماتی آپ وضو فرماتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کی رکعت گھنٹوں میں ہوتی، جب سجدہ کرنے کا وقت آتا تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے، میں اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی تھی، آپ سجدہ کر لیتے تھے اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ آپ کی تو رکعت گھنٹوں میں ہوتی تھی۔ اندازہ کریں کیسی پیاری زندگی ہے یہ، کتنی سادگی ہے۔
شادی فرمائی تو بالکل سادہ، ایک شادی فرمائی تو بکری کا دودھ دہو کر لائے، صحابہ کو پیالہ بھرا ہوا پلا دیا، یہ دودھ پی لو، یہ میری شادی کا یہی ولیمہ ہے، غریبوں کے لیے آسانی کر دی۔ ایک اور شادی فرمائی تو ایک بکری ذبح فرمائی، اس کا گوشت پکا کر کھلا دیا، سارے کھاؤ، یہی شادی کا ولیمہ ہے۔ حضرت صفیہ سے شادی فرمائی تو رات کو شادی ہوئی، رات کو نکاح ہو رہا ہے، رخصتی ہو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو اعلان کر دیا کل میری شادی کا ولیمہ ہوگا، سب لوگ خوش ہو گئے، صبح ہماری دعوت ہوگی۔ حضرت نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کل میری شادی کا ولیمہ ہوگا، لیکن جو آدمی آئے وہ اپنے ساتھ کھانا اپنے گھر سے لے کر آئے۔ یہاں انتظام نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اپنی حیثیت سے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کھانا لیتا ہوا ہے۔ حضرت نبی کے صحابہ کہتے ہیں صبح ہر آدمی اپنی حیثیت سے کھانا لے آیا، کوئی روٹی لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، کوئی دال لے آیا، کوئی سرکہ لے آیا، کوئی اور چیز لے آیا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو دودھ کا پیالہ لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے سب لوگوں کا لایا ہوا کھانا جمع کیا اور لوگوں کو بلا کر فرمایا میرے صحابہ سارے مل کر کھاؤ، یہی میری شادی کا ولیمہ ہے۔ کیسی سادہ زندگی ہے، ہم لوگ تکلفات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں جو ہمارے تکلفات ہیں نا وہ ہمیں شہرت نے مار دی ہے، نمود و نمائش میں ہم پڑے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے، بھئی کیسی دعوت ہے، لوگ کیا کہیں گے، بھئی اس نے نکاح مسجد میں کر دیا ہے، یہ شادی حال میں نہیں کیا۔ اللہ کے بندے لوگوں کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں خدا کیا کہے گا، محمد مصطفیٰ کیا کہے گا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی تکلف نہیں تھا شادی میں، کسی معاملے میں۔ اس کو رشتے کی ضرورت ہوتی وہ جا کر خود ہی کہہ دیتا تھا بھئی مجھے رشتے کی ضرورت ہے، اس نے رشتہ دینا ہوتا تو وہ ہاں کر دیتا، یہ واپس آ کر نبی علیہ السلام کو بتا دیتا یا رسول اللہ فلاں آدمی کے ساتھ میری رشتے کی بات ہو گئی ہے، وہ رشتے کے لیے آمادہ ہیں، آپ تشریف لائیں، نکاح پڑھا دیں۔ آپ چلے جاتے، نکاح پڑھا دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے ساتھ جب پیغمبر کی شادی ہوئی میں گڑیاں کھیل رہی تھی، نکاح ہوا گڑیاں کھیل رہی، 6 سال کی عمر تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی۔ میری اماں نے مجھے بلایا اور کہا عائشہ بس کرو، کھیلتی رہتی ہو، کھیلنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تم بچی نہیں ہو، اب تو تم محمد کی دلہن ہو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر لائی اور میرے ہاتھ منہ کو دھلایا، مجھے وضو کرایا، وضو کرو، اور کپڑے پہنا دیے، اور حضور علیہ السلام تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ میں دیا اپنی بیوی کو لے جائے۔ سادہ نظام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی سے رشتہ مانگا کہ میرا گھر نہیں ہے، آپ نے فرمایا رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی آقا آیا تو اسی لیے ہوں۔ فرمایا بیٹھو میں گھر ذرا مشورہ کر لوں، وہی بٹھا دیا ان کو، بیٹھو۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی کو بلایا، فاطمہ علی آیا ہے، رشتے کی بات کرتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ سیدہ فرماتی میں تو خاموش ہو گئی، ابا جی کے سامنے کیا کہوں، ادب سے شرم سے سر جھکا دیا۔ شریف بچی کی خاموشی رضا کی علامت ہوتی ہے۔ آپ واپس آئے، بس مشورہ ہو گیا ہے، بات ہو گئی ہے۔ حضرت علی سے واقعہ آ کر فرمایا علی ہمارا مشورہ ہو گیا، جاؤ تم تیاری کرو، کپڑے لے آؤ، اور اگر پیسے ہیں تو پیسے لے آؤ، حق مہر ادا کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے جا کر زرہ کو مدینے کے بازار میں بیچا، حضرت عثمان نے مجھ سے زرہ لے لی، 400 درہم پہ سودا ہو گیا۔ میں جب واپس آنے لگا حضرت عثمان نے مجھے زرہ واپس کر دی۔ عثمان نے فرمایا علی آج تیری شادی کا دن ہے، یہ پیسے بھی تیرے، یہ زرہ بھی تیری، میرا دل چاہتا ہے شادی تیری ہو، خرچہ میرا ہو۔ کتنے مخلص لوگ تھے، کتنے ہمدرد لوگ تھے، کیسے خیر خواہ لوگ تھے۔ ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہم لوگ کسی کی شادی پر اگر وہ پیسے لفافے میں ڈال کے دیتے ہیں وہ بھی نمود نمائش کے لیے دیتے ہیں، ہمدردی کے لیے نہیں دیتے کہ بھئی یہ غریب آدمی ہیں ان کی شادی کا خرچہ ہو جائے، اور اس امید پر دیتے ہیں کہ میں 500 دوں گا تو یہ کل مجھے 1000 واپس دے گا۔ یہ تو سارا ناجائز سلسلہ ہے۔
نبی علیہ السلام کے پاس حضرت علی پیسے لائے، عثمان سے سودا ہوا، زرہ بیچی 400 درہم پہ، انہوں نے مجھے پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی واپس کر دی۔ فرمایا علی جاؤ، تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا دل چاہتا ہے شادی تیری ہو، خرچہ میرا ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی بھری، بلال جاؤ میری بیٹی کے لیے مہندی لاؤ۔ بلال مہندی لینے جا رہا ہے، ابو بکر کو بلایا، جاؤ یہ میری بیٹی کا سامان تم اپنی پسند کا لے آؤ۔ یعنی نبی کو ابو بکر پر اتنا اعتماد تو تھا کہ بیٹی کا سامان خرید کرنے کے لیے خود نہیں جاتے، ابو بکر کو بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اپنی پسند کا سامان لائے، دلہن کا جوڑا لائے، کپڑے لائے اور 2 گدے خرید لائے جن میں بھیڑ کی کھال کی اون بھری ہوئی تھی، اور مصلی لائے، چکی لائے، وضو کا لوٹا لائے اور جا نماز لائے۔ ہماری بچیوں کی جہیز میں جا نماز ہوتی ہے؟ علیندے نہیں بے واز تو خلاف تو نہیں پہ تھی نا؟ کبھی آپ نے لوٹا دیا ہے کہ بیٹی وضو کرنا؟ نماز والے پاسے تو ساری توجہ ہی کا نہیں۔ کبھی قرآن دیا ہے آپ نے، بیٹی یہ قرآن لے جاؤ پڑھتے رہنا؟ ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیٹی کو اتنا مال دوں گا، اتنا دوں گا، 2 جہان کی دولت دوں گا۔ قسم کھا لی، جب رخصتی کا وقت آیا تو بڑا پریشان ہوا کہ میں نے قسم کھائی ہے، اب 2 جہان کی دولت تو میں دے نہیں سکتا، اب کیا کروں؟ تو عالم کے پاس گیا، ایک امام کے پاس گیا، اس سے پوچھا حضرت میں نے یہ قسم کھائی ہے، اب رخصتی کا وقت ہے، اب میرے پاس تو اتنی دولت نہیں کہ میں بچی کو 2 جہان کا خزانہ دے دوں، کیا دوں؟ میں بڑا پریشان ہوں۔ عالم ہوتا ہے، اس کی نظر بڑی دور ہوتی ہے، وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، اللہ اس کو اندر کا نور دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اللہ کا بندہ تو نے بہت بڑی قسم کھا لی، چلو کھا لی، تیرا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، جو کچھ دے سکتے ہو بیٹی کو دے دو، اور بیٹی کو اپنے ساتھ بیٹی کے لیے قرآن مجید کا نسخہ بھی دے دو، دونوں جہانوں کی بڑی دولت اللہ کا قرآن ہے۔ شک کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ مصلی۔ ہوں تو نماز پڑھ جائیں کائیں نہیں، نماز کا رواج ہی ختم ہے۔ شادی والے دن تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، نہ دلہن والے نہ دولہے کے گھر والے۔ نماز دی چھٹی معاف، جب نماز نہیں ہوگی برکت کیسے آئے گی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اتنے خرافات ہیں اور نمود ہے اور نمائش ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تصویر بنتی ہے نمود نمائش کے لیے، شادی حال جاتے ہیں نمود نمائش کے لیے، اور جو بہت بڑا ولیمہ ہوتا ہے اور اس میں 5 قسم کے کھانے چنے جاتے ہیں، وہ بھی نمود و نمائش کے لیے، اور جو زیورات دیے جاتے ہیں ان کی نمائش ہوتی ہے، وہ بھی نمود نمائش کے لیے، اور جو مطالبات ہوتے ہیں، پلاٹ لکھ کر دے دو، مکان لکھ کر دے دو، 20 تولے سونا دے دو، دوسری شادی کرو گے اتنے پیسے دو گے، ناراض کرو گے اتنے پیسے دو گے، ہر مہینے کا اتنا خرچہ دو گے، یہ سب ناجائز ہے۔ میں آپ کو ایک نسخے کی بات بتاتا ہوں، آپ کو کڑوی لگے گی مگر سچی بات ہے، آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے آدمی کے ساتھ ہمارا رشتہ ناتا ہو جائے، ہم اچھا رشتہ لے کر آئیں یا اچھے آدمی کو اپنا رشتہ دیں، تو 1 روپے کا بھی مطالبہ نہ کریں۔ جو آدمی زمین کا، پلاٹ کا، جائیداد کا، زیور کا، ماہانہ خرچے کا جو مطالبہ کرتا ہے، سمجھ لیں اس کی نظر مال پر ہے، پہلے دن اس کی نظر مال پر ہے، اس کی گھر بسانے کی نیت نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے دے گا، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کے گھر کو آباد رکھے گا۔ کریں گے؟ یہ بہت مشکل بات، اللہ کرے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی جیسے آدمی کو جو رشتہ دیا، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ میں غریب ترین آدمی تھے، غریب ترین آدمی تھے، اور پیغمبر نے کوئی مطالبہ کیا ہو تو بتائیں، مکان لکھوایا ہو تو بتائیں، زیورات لکھوائے ہو تو بتائیں۔ اور ایک اور نقطہ بھی آج آپ کو بتا دوں، بہت سارے مولویوں کو بھی پتہ نہیں ہے، پیغمبر کے لیے ایک خصوصیت ہے، توجہ کرے، میں خرب روپے دی گل سمندر دے وچوں کٹ کے پیش پیا کرے نا، پیغمبر کے علاوہ کسی آدمی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ مطالبہ رکھے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے۔ گل سن دے بیٹھے ہو؟
یہ ناجائز ہے۔ صرف پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ پیغمبر کی بیٹی پر توجہ کرائے، پیغمبر کی بیٹی پر شوقن لانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ گل سنی ہوئی کوئی نہیں جی میں بیٹا دسے نا تو مولوی نے سنی ہوئی کوئی نہیں، تو کیا سنی ہو سی؟ پیغمبر کی بیٹی پر شوقن لانا جائز، یعنی نبی کا جو داماد بن جائے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا جب تک اس کے نکاح میں پیغمبر کی بیٹی ہے۔ سمجھے دے بیٹھے ہو کوئی نا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب سیدہ فاطمہ کے بعد ایک اور شادی کا ارادہ کیا تھا تو بی بی ناراض ہو کر پیغمبر کے گھر آئی تھی کہ ابا جی علی دوسری شادی کر رہا ہے، اور نبی ناراض ہو گئے تھے۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ کس سے شادی کر رہے ہو؟ میں نے سنا ہے، اس نے کہا ابو جہل کی بیٹی سے۔ فرمایا میں رسول اللہ وہ عدو اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، ابو جہل اللہ کا دشمن ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹی کو پہلے فارغ کرو، پھر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ بات سمجھ آئیے؟ اس کے باوجود کہ پیغمبر کی خصوصیت ہے نبی کی بیٹی پر شوقیں نہیں لائی جا سکتی، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ گھر کا، نہ مکان کا، نہ خرچے کا، نہ کوئی اور مطالبہ۔ تو ہم جو مطالبات کرتے ہیں وہ سراسر خلاف شریعت ہوتے ہیں۔ ایک لفظ نیا آیا ہوا ہے آج کل کہ جی تحفظات ہیں ہمارے، جی حالات بڑے نازک ہیں، آخر جی بیٹی ہے اس کے لیے کچھ کس چیز کا تحفظ آپ لیتے ہیں؟ اے دکاندار دے کولو ونجو نا، دکاندار بڑے چلاکن، وہ کو یار یہ چیز دے دو، ہاں بھائی زبردست ہے، بھائی اس کی گارنٹی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لائف ٹائم۔ انگریزی والے نا ساگو تو انگریزی آدھی نہیں، نویں لفظ ٹچ موبائل، چٹ موبائل، جنا نہ چٹ ہے ہر شے چٹ تھی گئی ہے۔ لائف ٹائم کا مطلب ہے زندگی بنتو مروے سے وقت ختم۔ جب بندے کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے تو چیزوں کی کیا گارنٹی ہے؟ سیانے نہیں تھیندے۔ یہ مطالبہ ہی غلط ہے تحفظ والا، سب تحفظ دینے والا آسمان پر بیٹھا ہے۔ آپ اس سے لو لگائیں، اس سے تعلق قائم رکھیں، اگر اس نے اس کا دل صحیح رکھا تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو تحفظ ملے گا۔ اگر اس کا دل ہی صحیح نہیں ہے، اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، آپ ہزار جائیدادیں لکھوا لیں، میں لکھوا لوں کہ بھی 10 مرلے کا پلاٹ تو وہ لکھ دے اور میری بیٹی کو طلاق دے دے، مجھے بتائیں مجھے کیا ملے گا؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ پلاٹ عزیز ہے یا بیٹی عزیز ہے؟ پیسہ عزیز ہے یا بیٹی عزیز ہے؟ زیورات عزیز ہیں یا بچی کی عزت عزیز ہے؟ دوستو دولت کو چھوڑو، پیسے کو چھوڑو، اللہ کرے صحت ہو، عافیت ہو، عزت ہو، راحت ہو، ایمان ہو، دنیا میں بھی کامیابی ہو اور اللہ آخرت کی بھی کامرانی نصیب فرمائے۔ کریں گے نا؟ تو نبی علیہ السلام کی مبارک حیات کا ایک بڑا عنوان ہے سادگی، تکلف نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، شہرت نہ ہو، نمود نہ ہو، اوپر کچھ ہے اندر ہمارے دل میں کچھ اور ہے۔ دوستو اگر کامیابی چاہتے ہو تو مہربانی فرماؤ، اپنے پیارے آقا سے محبت کرو اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سامنے رکھو اور سادگی کو اپناؤ، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو مسجد میں، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ نکاح کہاں کرو؟ مسجد میں برکتیں ہیں۔ ہم تو آتے ہیں نماز 5 منٹ میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا، یہاں فرشتے رہتے ہیں، ہر وقت فرشتے رہتے ہیں، نورانی ماحول ہے، یہاں اذان ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نیک لوگ ذکر کرتے ہیں، ملائکہ رہتے ہیں، نیک جنات رہتے ہیں۔ اس نورانی ماحول میں جو نکاح ہوگا اس میں برکت ہوگی۔ سارا نکاح تھی اتھاں ہی وچ کتنا کلب میں، کلب جو بے حیائی کا مرکز ہے، تو بھائی کم از کم نکاح تو مسجد میں کیا کرو نا۔ کریں گے نا؟ اس کا اہتمام فرمائیں، اپنے بچوں کے نکاح مسجد میں کریں، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور اللہ سے مانگیں، اس سے اگر عافیت مانگیں گے اللہ آپ کو ایسی عزت دے گا، عافیت دے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔
اللہ اکبر کبیرہ. ایسا ایک نکاح پڑھنے کا مجھے موقع ملا. ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ مجھے اس نے لاہور بلایا کہ آپ آئیں اور میرے بچے کا نکاح ہے, نکاح پڑھا دیں. خیر میں چلا گیا, اچھے دیندار آدمی ہیں, مخلص آدمی. میں وہاں گیا تو نکاح میں تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھی حق مہر کتنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا جی وہ بچی والوں سے پوچھتے ہیں. تو میں نے اس بچی کے والد صاحب سے پوچھا. انہوں نے کہا حضرت صاحب جتنا نکاح اپنا مہر جائز ہو, نکاح کے لیے ضروری ہو, آپ وہ لکھ دیں. میں نے کہا بھائی میں اپنی طرف سے کیا لکھوں, آپ کچھ فرمائیں تو اس کے مطابق وہ لکھ دیں گے. تو میں نے پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھا. اس نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کہتا, جو یہ کہیں ہم تو دینے کو تیار ہیں. تو وہ بچی کا جو والد صاحب تھا, اللہ اس کو جزائے خیر دے, میں حیران رہ گیا, اتنا اچھا مخلص دیندار آدمی. اس نے کہا یہ توسیع صاحب جتنا کہہ دے جی. میں نے کہا جی میں کیا کہوں, مجھے تو آپ کی حیثیت کا نہیں پتہ, آپ کیا کچھ دینا ان سے لینا چاہتے ہیں اور وہ کتنا دینا چاہتے ہیں. تو اس نے بار بار جب اصرار کیا تو میرے منہ سے نکل گیا کہ بھئی 10 لکھ دوں. 10 میرا خیال تھا بھئی 10,000 روپیہ تاکہ نکاح جائز ہو جاتا ہے, کافی ہے 10,000. میں نے کہا 10 لکھ دوں. اس نے کہا جی بالکل لکھ دیں. بیٹے کو بلایا, جلدی جاؤ, اور توسیع صاحب نے کہہ دیا ہے 10 لاکھ روپیہ دے دو اس کو. میں حیران ہو گیا, بھئی یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا بھئی میں نے اتنے پیسے نہیں کہے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے جو کہا ہے تو بس 10 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ ان کو دے دیں, یہ ہمیں اپنی عزت دے رہے ہیں, 10 لاکھ کی کیا حیثیت ہے. تو بھئی جب لوگ جن کی نیت صحیح ہوتی ہے پھر اس طرح کے نتائج نکلتے ہیں. اور اگر وہ مطالبہ کرتے, وہ کہتے اتنے, وہ کہتے اتنے, لڑائی ہوتی, جھگڑا, تو کیا ہوتا پھر. پہلے دن لڑائی ہو جائے تو پھر زندگی کیسے گزرے گی. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب